کے اندر مردوں کی تعداد زیادہ ہے، عورتوں کی تعداد کم ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہندوستان کے اندر جب آپ غور کرو گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ ہندوستان کے اندر عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں بے انتہا زیادہ ہے، اور اس کا سبب یہ ہے میرے پیارے بھائیوں، عورتوں کی تعداد ہندوستان کے اندر کم ہے اور دوسرے ممالک کے اندر زیادہ ہے، بالخصوص عرب کے اندر بھی زیادہ ہے۔ خلیج کے تمام ممالک کو دیکھو گے عورتوں کی تعداد مردوں کے بالمقابل زیادہ ہے، لیکن ہندوستان کے اندر مردوں کی تعداد زیادہ، عورتوں کی تعداد کم۔ اس کا سبب یہ ہے ہندوستان کے اندر ایک سال کے اندر تقریباً 10 لاکھ لڑکیوں کو مار دیا جاتا ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے 9 مہینے مکمل ہونے سے پہلے عورتوں کے پیٹ سے لڑکیوں کو غائب کر دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت و رسالت کے تاج کو پہنا، جب پرشیو رام نے یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام نے جب اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا، اس موقع پر آپ کے اوپر جب شریعت کا نزول شروع ہوا تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ضرورت کے مطابق آہستہ آہستہ تدریجاً احکامات کو پاتے اور لوگوں تک پہنچاتے اور لوگوں کو ان تمام کے تمام احکامات کے بارے میں برابر بتاتے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن مقدس کے اندر احکامات کو نازل کرتے کرتے عورتوں کے تعلق سے بڑی قیمتی باتوں کو نازل فرمایا۔ اور قرآن مقدس کے اندر جب آپ دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرمان آپ کو ملے گا، سورہ احزاب آیت نمبر 36 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ کو نازل فرمایا جس کے اندر مردوں کو بھی خطاب کیا، جس کے اندر عورتوں کو بھی خطاب کیا۔ جیسے قرآن مقدس سورہ بقرہ آیت نمبر 208 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس سورہ احزاب آیت نمبر 36 کے اندر فرمایا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کسی بھی مؤمن مرد کو اور کسی بھی مؤمن عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے، یعنی کہ کسی بھی مرد کو جو کلمہ پڑھنے والا ہو اور کسی بھی عورت کے جو کلمہ کی پڑھنے والی ہو، مسلمان ہو، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والی ہو، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آ جانے کے بعد میں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے یعنی کہ فیصلے کے آ جانے کے بعد میں اپنے نفس سے، اپنے دل سے، اپنے من سے کوئی کام وہ کر لیں، اس بات کا اختیار اللہ اور اس کے رسول کے فرمان فیصلے کے بعد کسی بھی مرد اور عورت کو نہیں دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے بطور نوٹ کے آگے ارشاد فرمایا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، حکم ان کا نہیں مانے گا تو وہ صریح گمراہی کے اندر ہوگا، واضح گمراہی کے اندر ہوگا، برباد ہو جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے بزرگوں، انسان کی زندگی ادھوری ہوتی ہے اس وقت تک کہ جب تک کہ اس کی زندگی کے اندر کوئی عورت نہ آ جائے۔ جب تک مرد شادی نہیں کر لیتا اس وقت تک اس کی زندگی کو ناقص اور ادھورا مانا جاتا ہے، لیکن جب اس کا نکاح ہو جاتا ہے، ایجاب و قبول کسی لڑکی کے ساتھ میں ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی کا ایک نیا دور، ایک نیا باب چالو ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عورت کی زندگی بھی، لڑکی کی زندگی بھی ناقص کہی جاتی ہے، لیکن جب اس کی شادی ہو جاتی ہے، شادی کے بعد میں اس کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو جاتا
ہوتا ہے ابھی تک وہ بیٹی تھی اپنے ماں باپ کی، لیکن اب وہ بیٹی کے ساتھ ساتھ ایک مرد کی بیوی بھی بن گئی۔ ابھی تک وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ میں رہتی تھی، لیکن اب وہ اپنے ماں باپ کے گھر پر مائکے کے اندر نہیں رہے گی، بلکہ شادی کے بعد میں وہ اپنی سسرال چلی جائے گی اور اپنے شوہر کے ساتھ میں رہے گی۔ بڑا عجیب موقع ہوتا ہے، کبھی وہ نہیں رہی تھی کسی غیر کے ساتھ میں، لیکن شادی کے بعد میں اس کو ایک نئی عادت کی ساس بھی ملے گی، شادی کے بعد میں اس کو ایک نئی عادت کے سسر بھی ملیں گے، اس کو دیور بھی ملیں گے، اس کو جیٹھ بھی ملیں گے، اس کو شوہر بھی ملے گا، اس کو ایک نئے گھر کا نیا ماحول ملے گا۔ اس لڑکی کو دوسرے گھر سے جو لے کر آیا گیا ہے ایک نیا ماحول ملے گا، اس کو اس ماحول کے اندر ایڈجسٹ کرنا ہوگا، اس کے اوپر ذمہ داریوں کو رکھا گیا ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تبارک و تعالی اس کو ماں بنا دیتا ہے، اس کے اوپر ذمہ داری اب اور آ جاتی ہے۔ ابھی تک شوہر کی ذمہ داری تھی، اس کے فوراً بعد میرے پیارے بھائیوں اس کو اولاد کی تربیت کی ذمہ داری قبول کرنا ہوتی ہے۔ رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا مدرسہ بچے کا جو ہوتا ہے وہ ماں کی گود ہوا کرتی ہے۔ میرے دوستو، میرے عزیز ساتھیوں، میں بتانا صرف یہ چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو اتنا بڑا مقام دیا، اتنا بڑا مقام دیا کہ خود اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سأل رجل، اس آدمی نے آ کر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من احق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں میرے لیے سب سے زیادہ حسن سلوک کے واسطے حقدار کون ہے؟ سب سے زیادہ میں حسن سلوک، بہتر سلوک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ کروں؟ کتنا بڑا مقام ہے۔ جواب سنیے میرے پیارے بھائیوں، صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے میرے نزدیک کہ جس کے ساتھ میں اپنا اچھا سلوک پیش کروں؟ سب سے زیادہ کون حقدار ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امک، تیری ماں۔ پھر اس کے بعد میں صحابی نے کہا کہ اس کے بعد کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ پھر اس کے بعد میں تیسری مرتبہ بھی کہا کہ تیری ماں۔ پھر اس کے بعد میں اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، قال ثم من، اس کے بعد کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ماں کے بعد میں اس کے ساتھ اس نے سلوک کروں؟ پھر اس کے بعد نے فرمایا کہ ثم ابوک، اس کے بعد میں تیرا باپ ہے کہ تو اس کے ساتھ حسن سلوک کیا کر۔ اندازہ لگائیں میرے پیارے دوستو، ماں کا کتنا بڑا مرتبہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اندازہ لگائیے، غور و تدبر کیجئے کہ میرے پیارے بھائیوں، عورتوں کو عورت کا ماں کا 3 مرتبہ نام لیا، چوتھے نمبر پر باپ کا نام لیا، عورت ماں بن جاتی ہے۔ اس موقع پر اس کے اوپر الگ ذمہ داریاں، وہ دیکھتے ہی دیکھتے نکاح کے بعد جب بیوی بن جاتی ہے اس کے اوپر الگ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد میں میرے پیارے بھائیوں، ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اس کو شوہر کا اور سارے کے سارے لوگوں کی خدمت کا اور لوگوں کے دلوں کا خیال بھی رکھنا ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن مقدس کے اندر سورہ لقمان پارہ نمبر 21 آیت نمبر 14 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَحْنًا عَلَى وَحْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی ہے۔ انسان کو، انسان، سارے کے سارے انسان اس کے اندر داخل ہو گئے، اور اس نصیحت کو اگر کوئی مانے گا تو اس کو بے انتہا فوائد حاصل ہوں گے، اور اگر اس نصیحت کو کوئی نہیں مانے گا تو اس کو فوائد حاصل نہیں ہو سکتے۔
مثال کے طور پر مسلمان اگر اس نصیحت کو کہ جو اللہ رب العزت نے ماں باپ کے تعلق سے قرآن مقدس سورہ لقمان کے اندر کی ہے، اگر انسان مانے گا تو اس کو فوائد حاصل ہوں گے، بالخصوص اگر مسلمان مانے گا اس کو رب کی رضا حاصل ہوگی۔ لیکن جو نہیں مانے گا، کون نہیں مانے گا؟ ہاں، وہ نہیں مانے گا کہ جو اسلام کو نہیں مانا کرتا۔ جب وہ نہیں مانے گا تو وہ دنیا کے اندر ایک آگ کے اندر جل جائے گا، برباد ہو کر رہ جائے گا۔ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، لٹریچر کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام کے جو لوگ نہ ماننے والے ہیں، مثال کے طور پر امریکہ کو لے لیجئے۔ امریکہ دنیا کا ترقی یافتہ ملک تسلیم کیا جاتا ہے۔ امریکہ کے اندر دنیا کے اندر سب سے زیادہ امریکہ کے اندر ذہین و فتین لوگوں کو بتایا جاتا ہے۔ امریکہ کے انجینئرز کو دنیا کے تمام انجینئرز کے اوپر لوگ فوقیت دیا کرتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے وہ اللہ جانے، لیکن پوری دنیا میں سب سے زیادہ اسی امریکہ کے اندر زناکاری ہوا کرتی ہے۔ ایف بی آئی کی رپورٹ کو اٹھا کر دیکھیے، ایف بی آئی کی رپورٹ ہمیں بتاتی ہے کہ امریکہ کے اندر سب سے زیادہ بلاತ್ಕಾರ، سب سے زیادہ زناکاری امریکہ کے اندر روزمرہ ہوا کرتی ہے۔ 1990 کے اندر صرف امریکہ کے اندر 1756، یعنی کہ 1990 ایک سال کے اندر 1756 لڑکیوں کے ساتھ میں زنا بالجبر کرنے کے واقعات سامنے آئے تھے۔ کیوں آئے تھے؟ کیا سبب ہے؟ اسی طریقے سے آپ اور آگے کی طرف جائیے، امریکہ کے اندر جب کوئی بوڑھا ہو جاتا ہے اس موقع پر اولاد اس کے کام نہیں آتی ہے، اولاد اس کی تربیت نہیں کرتی ہے، یعنی کہ اولاد کی تربیت ماں باپ کرتے تھے۔ بڑھاپے میں جب ماں باپ چلنے کے لائق نہیں ہوتے اس موقع پر اولاد کو ان کی تربیت کرنا ہے، کھانے پینے کے اندر، دیکھ بھال کے اندر، علاج و معالجے کے اندر ان کی دیکھ بھال رکھنا ہے، ایک طریقے سے بچے کی طریقے سے ان کی تربیت کرنا ہے، ہاتھ پکڑ کر ان کو آگے کی طرف لے کر جانا ہے۔ لیکن امریکہ کے اندر اس آیت کریمہ کے اوپر غور نہیں ہے، اسی لیے امریکہ کے لوگ پریشان ہیں۔ میرے دوستو، میرے عزیز ساتھیوں، امریکہ کی حکومت نے جب اس بات کو دیکھا تو امریکہ کے اندر بڑے بڑے ہال بنا دیے گئے، اور ان ہالوں کے اندر ان بوڑھے ماں باپ کو لا کر حکومت کے لوگ لا کر رکھتے ہیں اور کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں کہ جن کی اولاد ناکارہ ہے، جن کی اولاد ماں کی خدمت نہیں کرتی، باپ کی خدمت نہیں کرتی ہے، ماں باپ اس ہال کے اندر رہتے ہیں اور وہاں پر کھانا 2 وقت کا کھاتے ہیں، ترستے ہیں کہ اولاد ہماری خدمت کے لیے آئے، اور ترستے ہیں کہ اولاد ہمیں پوچھنے کے لیے آئے، اور کتنے ماں باپ تو ایسے ہیں کہ جو ترستے ہیں کہ اولاد ہمیں صرف دیکھنے کو مل جائے، میں اپنی اولاد کا دیدار کر لوں، لیکن اولاد بالکل سے لاپرواہ ہوتی ہے، انہیں بالکل سے پرواہ نہیں ہوتی، جبکہ جو سسٹم پیدائش کا مسلمانوں کے لیے اللہ نے رکھا وہی طریقہ اللہ نے غیروں کے لیے بھی رکھا۔ 9 مہینے مسلم ماں بچے کو پیٹ کے اندر رکھتی ہے، اسی طریقے سے دنیا کی ہر وہ ماں جو اسلام کو نہیں مانتی ہے وہ بھی بچے کو 9 مہینے پیٹ کے اندر رکھتی ہے، پالتی ہے، پوستی ہے۔ لیکن قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق وصیت کی ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ وَحَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انسان کو اس کے والدین کی تعلق سے نصیحت کی ہے کہ اس کی ماں دکھ اٹھا کر اپنے حمل یعنی کہ پیٹ میں اس کو رکھتی تھی اور 2 سال تک اس کے دودھ چھوٹنے میں لگے، مطلب یہ ہے کہ اس کو اس بات کی نصیحت کی گئی ہے تم ماں کے پیٹ کے اندر رہے، اس نے تم کو بوجھ کی شکل میں اٹھایا، تکلیفوں کو برداشت کیا، پھر اس کے بعد میں اس نے تم کو ایک لمبی مدت تک دودھ کو پلایا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کو نصیحت کی ہے کہ میری اور اپنے والدین کی شکر گزاری کرو اور ان کی خدمت کرو، اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی ارشاد فرمایا۔ اپنے تعلق
سے بات کہنے کے بعد اسی بات کو اللہ نے کہا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ تم میری عبادت کرو۔ پھر اس کے بعد نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک ان کے ساتھ کرو۔ اندازہ لگائیے میرے پیارے بزرگوں، میرے پیارے بھائیوں، آج اولاد کہاں جا رہی ہے اور اولاد کی تربیت ہم سے اور آپ سے کیوں نہیں ہو پاتی ہے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو سوچنے کے لیے ایک اچھا موقع دیا، مردوں کے تعلق سے عورتوں کے تعلق سے بالکل سے وضاحت فرما دی وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، کسی بھی مرد کو کسی بھی عورت کو یہ حق حاصل ہے ہی نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد میں اپنی منمانی کر جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ میں موڑ جائیں۔ اور اگر کسی بھی مرد نے کسی بھی عورت نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آ جانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کیا جانے کے بعد میں اپنی منمانی کو کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ صریح گمراہی کے اندر پڑ گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے بزرگوں، آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے عورت کے مقام کو فراموش کر کے رکھ دیا۔ شوہر نے جب چاہا بیوی کو بغیر غلطی کے پیٹ دیا، مرد نے جب چاہا عورت کے اوپر ظلم و ستم شروع کر دیے، اولاد نے جب چاہا اپنی ماں کی نافرمانی کو شروع کر دیا۔ کتنے ماں باپ ایسے ہیں کہ جو اپنی اولاد کی نافرمانیوں کی وجہ سے روتے ہیں، کتنے ماں باپ ایسے ہیں کہ جو اولاد کے غلط کاموں کی وجہ سے افسوس کیا کرتے ہیں۔ اس میں بھی میرے پیارے بھائیوں دو چیزیں ہیں، نمبر ایک ماں باپ نے اولاد کی اسلامی تربیت نہیں کی جس کی وجہ سے بڑے ہو کر وہ انہی ماں باپ کی نافرمان بن گئی، اور دوسری چیز یہ ہے میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے بزرگوں کے اولاد جب بڑی ہو گئی نافرمان ہو گئی تو کیا اولاد کے سامنے جمعے کے خطبوں کے ذریعے سے، کیا اولاد کے سامنے سی ڈی کے ذریعے سے، اولاد کے سامنے کیا کتابوں کے ذریعے سے شریعت کی باتیں نہیں پہنچتی ہیں؟ ہاں، آپ کے سامنے شریعت مطہرہ کی باتیں بھی پہنچتی ہیں، جمعے کے خطبوں سے، بڑے بڑے جلسوں سے، اجتماعات سے لوگ آپ کو برابر بتایا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں اپنی ماں کے تعلق سے جان لو، اگر آپ کی ماں زندہ ہے تو اتنا یاد رکھو کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کے اندر بھی موجود ہے اور مسلم کتاب الاقضیہ کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہیں، عن المغیرۃ بن شعبۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی نے تم پر اپنی ماؤں کی نافرمانیاں اور حق تلفی کو حرام کر دیا ہے، ماں کی نافرمانی کو حرام کر دیا ہے، اور قرآن مقدس کے اندر فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تمہیں اس بات کا بھی اختیار نہیں ہے کہ تم ان کی نافرمانی کرو، ان کو پلٹ پلٹ کر جواب دو، یہ تو درکنار تمہیں تو لفظ اف بھی ان کے حکم کے آگے نہیں کہنا ہے، بشرط یہ کہ ان کا حکم شریعت کی روشنی میں ہو، شرک وغیرہ کرنے کے اوپر نہ ہو۔ میرے دوستو، میرے عزیز ساتھیو، رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 بیٹیاں عطا فرمائیں اور آپ نے ان بیٹیوں کو اچھا سبق بھی سکھایا۔ فی زمانہ لوگوں کے پاس کئی لڑکیاں کئی بیٹیاں موجود ہیں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کو اللہ نے 8 10 نہیں بلکہ 14 بیٹیاں عطا فرمائیں، ایک بیٹا بھی نہیں دیا۔ یہ اس کی قدرت ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، یہ اس کا حکم ہے، یہ اس کی مرضی ہے، اور اس کی مرضی کے آگے کسی کی بھی منشا نہیں چل سکتی ہے۔ لیکن ایک باپ کو اللہ نے اولاد دی اور بیٹیاں
بیٹیاں دی، مؤنث دی. دیکھنے میں آتا ہے لوگوں کو بیٹی کی ولادت کی خبر پا کر کم خوشی ہوتی ہے، اور یہ سننے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ جب ولادت کے ہونے پر خبر آتی ہے کہ آپ کو اللہ نے بیٹا دیا تو خوشیاں زیادہ ہوا کرتی ہیں. ایسا ہے کیا؟ ہے؟ جزاک اللہ. لیکن اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ طریقہ زمانہ جاہلیت کے اندر تھا کہ بیٹی کی ولادت پر ان کے منہ سکڑ جایا کرتے تھے، ان کو افسوس ہوا کرتا تھا، مارے شرم کے وہ اپنے چہروں کو چھپایا کرتے تھے، اور یہاں تک لڑکیوں کو مار بھی دیا کرتے تھے. ایسے ایسے دردناک واقعات موجود ہیں میرے پیارے بھائیوں کہ لڑکیوں کو زندہ لوگوں نے زمین کے اندر، گڑھے کے اندر دفن تک کر دیا. لیکن میرے پیارے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لڑکیوں کی ولادت اور لڑکیوں کی پرورش اور لڑکیوں کی اچھی جگہ شادی کر دینے والے کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں، زیادہ کے لیے بتا بھی دیے، لا الہ ہرنے پاپم الا اللہ پرما پدم ہباتنی ہتابنی. انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا کیونکہ میرے پیارے بھائیوں اتھرو وید کے اندر پوری طریقے سے ہمیں کلمہ ملتا ہے. اتھرو وید کے اندر جس کو تلسی داس جی نے ہندی زبان کے اندر آسان کیا، اتھرو وید کے اندر لکھا ہوا ہے جس کو تلسی داس جی نے اس انداز میں لکھا ہے، لا الہ ہرنے پاپم الا اللہ پرما پدم ہتاونی. یعنی کہ جس نے لا الہ الا اللہ کو پڑھ لیا تو اس کو حیات جاویدانی مل گئی. اور اے منش، اگر تو سورگ پراپت کرنا چاہتا ہے تو نام نامی اس میں، کیونکہ دنیا کے اندر جو چیز بھی ہمارے اور آپ کے پاس ہے